الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ایمان لے آؤ. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ایمان کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا ایک بندہ جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے سمجھنے لگتا ہے، تو اب اس کا ایمان تب کامل ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے. ایک بندہ جب کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا ہے، اب ایمان کی دعوت اسے دی جا رہی ہے کہ ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں عقل اور شریعت آپس میں ٹکرائیں گی. اس وقت شریعت کو لے لینا ہے، عقل کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں انسان دو چیزوں کی وجہ سے اچھائی اور برائی میں، پاکی اور ناپاکی میں تمیز کرتا ہے. ایک چیز کو عقل کہتے ہیں، ایک چیز کو وحی کہتے ہیں. لیکن پھر علماء لکھتے ہیں جہاں جا کر عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ صافات کے اندر ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے ایک بیٹا مانگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو دیا. اب بیٹے کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر اپنے اس بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو. اب یہاں پر عقل اور وحی کا آپس میں تقابل تھا. اب عقل کہتی ہے بیٹے کو ذبح کرنا کہاں مناسب ہے، لیکن وحی کا علم کہتا ہے اللہ کا حکم ہے اب بیٹے کو ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، اپنے بیٹے سے یوں بولتے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب دنیا کا اصول تو یہ ہے
کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس آدمی نے کسی نفس کو قتل کیا بغیر بدلے کے، نہ اس پر قصاص دی وغیرہ، اور کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا تو اس انسان نے زمین میں فساد بھی پھیلایا، اور ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، کہ اللہ کے پیغمبر جب بھی مجاہدین کو جہاد کے لیے بھیجتے تو حکم فرما دے وہاں کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کرنا، وہاں کے بچوں کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جب بیٹے کے سامنے بات رکھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کام کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب قرآن کریم کی تفاسیر میں یوں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا اور پھر فرماتے ہیں اب ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح نہ کیا جائے، لیکن شریعت کا تقاضا تھا آپ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچانا تھا، صرف امتحان لینا تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں اب ایک آدمی پوچھتا ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایمان لانے کے بعد ایمان کی دعوت کا حق سکھا دیا کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب ایک آدمی جب اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں آنے کے بعد ایک آدمی اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے سمجھتا ہے، لیکن اہل ایمان میں ہونے کے بعد یوں بتایا جاتا ہے 5 چیزیں ہیں جنہیں مانے گا جو صحیح ہوں گی پھر یہ آدمی اہل ایمان میں سے ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے بندے کے عقائد ہیں۔ ایک بندہ مسلمان ہونے کے بعد صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہوگا۔ آج کل ہم لوگوں سے سنتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں قرآن و حدیث مانتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھا مسلمان ہے، لیکن نہیں، اسے بتایا جائے گا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، اہل سنت ہونا، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنا، والجماعت ہونا، صحابہ کے طریقوں پر چلنا، حنفی ہونا، امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر چلنا، یہ اس بندے کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ آج کل ایک بندہ نہ تو قرآن خود سمجھ سکتا ہے، نہ احادیث مبارکہ کو صحابہ کے بغیر لے سکتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اب والجماعت کہتا ہے، وہ نے گویا قرآن و حدیث کو لے لیا، اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا معاملہ عبادات کا ہے کہ ایک آدمی جب عقیدہ صحیح ہو گیا اب عبادات کے اندر یوں لگ جائے، نماز کا فریضہ ہے 5 وقت کا، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی کا عمل ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے ساتھ خاص ہوتی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جب عقیدہ بھی صحیح ہو گیا، عبادات میں لگ گیا، اب ایک مسلمان کو معاملات سکھائے جاتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آئے تو نمازی بن جائے، لیکن جب مسجد سے باہر جائے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہوں۔ فرمایا کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، خریدتے وقت کسی کے ساتھ
نہ بیچتے وقت کسی کے ساتھ ایسی اونچ نیچ نہ کرے کہ اگلے کے دل میں یہ بات نہ آئے یہ کیسا مسلمان ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے باہر آ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو فرمایا معاملات صحیح ہو گئے، پھر انسان کے لیے معاشرت ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان کی معاملات اور معاشرت ہے۔ بندہ جس جگہ رہتا ہے، جس مقام پر رہتا ہے، اب معاشرت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس گھر میں رہتا ہے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، جس گلی میں رہتا ہے گلی والوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، جس محلے گاؤں میں رہتا ہے اس کا رویہ کیسا ہے۔ اب ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے میں صرف نمازیں پڑھ کر جنت میں جاؤں گا، میں صرف نیکیاں کر کے جنت میں جاؤں گا، نہیں۔ فرمایا اسے بتایا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد اسے یہ بات بتائی جاتی ہے قرآن کی تقسیم کرو، احادیث مبارکہ کی تقسیم کرو، فقہ کی کتابوں کی تقسیم کرو۔ 4 جز بنتے ہیں، 1 جز میں عبادات آتی ہیں، 3 جزوں میں معاملات آتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ابھی 2 دن پہلے قربانی کا عمل گزرا، کچھ لوگوں نے قربانی کی، کچھ لوگوں نے گائے ذبح کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے قربانی کسے کہتے ہیں، گائے ذبح کرنا کسے کہتے ہیں؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے ایک جانور ذبح کیا، اب شریعت نے اسے طریقہ بتایا اس جانور کے گوشت کے 3 حصے کرو، اپنے لیے رکھو، آل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پھر غریبوں میں تقسیم کرو۔ اب 3 حصے یہ شریعت نے دکھائے۔ ایک آدمی نے کیا کیا، اب جانور کو ذبح کیا، اب ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت اپنے ساتھ رکھ لیا تاکہ پورا سال وہ استعمال کرے۔ شریعت اجازت تو دیتی ہے لیکن طریقے بھی سکھاتی ہے۔ اب جس نے 3 حصے کیے، اپنے لیے بھی رکھا، اپنے رشتہ داروں ہمسایوں کو بھی بھیجا، غریبوں کو بھی بھیجا، اس آدمی نے تو قربانی کی، اور جس نے ساری قربانی اٹھا کر فریج میں رکھ لی، اس نے جانور تو ذبح کر لیا لیکن اگلا معاملہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جب یہ قربانی کے دن آ گئے، اب قربانی ہر آدمی اچھے سے اچھی خریدتا ہے، جانور خریدا، ذبح کیا، اب اس کے گوشت کو ٹھکانے لگایا، اس کے چمڑے، اس کی رسیوں کو ٹھکانے لگایا، لیکن جب قربانی کا جو گند تھا راستے میں پھینک دیا۔ اب اسے معاشرت کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو گزرگاہ ہے اسے صاف رکھنا ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو یوں آتا ہے ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھائے۔ آج ایک مسلمان سارے کام کر لیتا ہے لیکن جب کسی کی گزرگاہ کی جگہ آتی ہے، کسی ایسی جگہ کی بات آتی ہے، وہ معاشرت کو بھول جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے میں نے نیکی کا کام کیا، حالانکہ یہ نیکی اس کے لیے عذاب اور گناہ بن جاتی ہے۔ فرمایا ایک مسلمان دنیا میں نیکیاں کرتا ہے اپنے ذہن کے مطابق۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا مجھے بتاؤ مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس غریب کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی تعویل کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے جس کے پاس مال نہیں وہ مفلس ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں وہ مفلس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا جس کے پاس نمازیں پہاڑوں جتنی ہوں گی، جس کے پاس زکوٰۃ اور حج کے ثواب پہاڑوں جتنا ہوگا۔ اب یہ آدمی تو خوش ہوگا کہ وہ جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اس نے میری زمین دبائی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس بندے کو دیں گے۔ دوسرا کہے گا اس نے مجھے راستے میں تکلیف دی، اس آدمی کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ معاملہ چلتا رہے گا، لوگ اس سے اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک وقت آئے گا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے اب نیکیاں ختم ہو گئیں، اب ایک آدمی کھڑا ہوگا اور اپنا کوئی حصہ بتائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس آدمی کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے اور یہ آدمی جہنم میں جانے والا بنے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، مفسرین لکھتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے تحت کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے طریقے پر چلنا یہ ہے جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، جب بندہ ان طریقوں پر چلتا ہے پھر کامیابی کا راستہ انسان کے لیے کھلتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود، روزانہ احادیث مبارکہ سننے کے باوجود، احکام اور فقہ کی باتیں سننے کے باوجود ایک آدمی اپنی مرضی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر عید کے دن یہ ہوتا ہے لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے گوشت میں جب کئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں قربانی کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تولے بغیر۔ اب یہ تولے بغیر تقسیم کرنا فقہا لکھتے ہیں گویا یہ سود کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اب ایک آدمی حلال مال سے جانور ذبح کرتا ہے لیکن وہ شریعت کے احکام کو چھوڑتا ہے تو اپنے حلال مال کے بدلے میں وہ سود کا معاملہ کھاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے جب بھی عبادت کے لیے آدمی تیار ہو پہلے اس عبادت کے لیے بندہ معاملات سیکھے، عقائد سیکھے، نظریات سیکھے، مسائل پوچھے تاکہ اس کی یہ عبادت وہ اللہ کے ہاں جب جائے تو قبول ہو جائے، اور جب کل یہ بندہ قبر میں جائے، کل جب بندہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس عبادت کی وجہ سے اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہو تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔